الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. محترم سامعین کرام، اب ہم ان آیتوں کے لفظی مفہوم کو معلوم کرتے ہیں. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل ان کے قول کے. تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے دل ان کے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق بیان کر دی ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بلا شبہ بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ حق کے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور نہیں سوال کیے جائیں گے آپ جہنمیوں کی بابت. صدق اللہ العظیم. محترم و معظم سامعین کرام، اب ہم ان آیت کریمہ کی مختصر تفسیر معلوم کرتے ہیں. اہل کتاب وغیرہ میں سے جہلا نے کہا، اہل کتاب یعنی کتاب والے، تو اہل کتاب وغیرہ میں سے جہلا نے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کلام کیوں نہیں کرتا جس طرح وہ اپنے رسولوں سے کلام کرتا ہے. او تعطینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. اس سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو وہ اپنی فاسد عقلوں اور باطل آرا کے ذریعے سے طلب کرتے تھے. فاسد عقل، فرسودہ خیالات، باطل آرا، حق کے مقابل باطل، تو اپنے باطل آرا کے ذریعے سے طلب کرتے تھے. ان فاسد آرا کے بل بوتے پر انہوں نے خالق کے مقابلے میں جسارت کی اور اس کے رسولوں کے سامنے تکبر سے کام لیا. جیسے انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، سورہ بقرہ کی آیت ہے 55، جس کا ہم پڑھ چکے ہیں، ہم اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں کہ ہم اے موسیٰ علیہ السلام آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت 153 میں اہل کتاب کا ایک قول اللہ تبارک تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ اہل کتاب تجھ سے کہتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب اتار لا. یعنی اہل کتاب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب ان کے لیے اتار لائیے. پس یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیا کرتے تھے. اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 7 اور 8 میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل کیا گیا جو ڈرانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتا
یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 90 میں، جس کا مفہوم یہ، اور انہوں نے کہا ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں۔ پس ان اہل کتاب کی اپنے رسولوں کے ساتھ ان کی یہ عادت رہی ہے کہ یہ طلب رشد و ہدایت کے لیے آیات کا مطالبہ نہیں کرتے تھے اور نہ تبین حق، یعنی حق کے ظاہر ہونے کے لیے مطالبہ کرتے تھے۔ ان کا مقصد تھا بلکہ وہ تو محض بال کی کھال اتارنے کے لیے مطالبات کرتے تھے، کیونکہ رسول تو آیات اور معجزات کے ساتھ آتے رہے ہیں اور ان جیسی آیات و معجزات پر انسان ایمان لاتا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد بینا الآیات لقوم یؤقنون، کہ بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ بس ہر صاحب ایقان یقین کرنے والا، یعنی اللہ اور یوم آخرت پر یقین کرنے والے کو ایقان، صاحب ایقان کہتے ہیں۔ بس ہر صاحب ایقان اللہ تبارک تعالیٰ کی روشن نشانیوں اور واضح دلائل و براہین کو پہچان لیتا ہے، ان سے اسے یقین حاصل ہوتا ہے، اور شک و ریب کہتے ہیں شبہ، شک و شبہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نہایت اختصار سے بعض جامع آیات کا ذکر فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کی صحت پر دلیل ہے۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، ہم نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہمیشہ کچھ خوشخبری کی آیتیں آتی ہیں، اس کے بعد میں ڈراوی کی آیتیں آتی ہیں، یا کہیں پر ڈراوی کی آیت آتی ہیں تو اس کے بعد میں خوشخبری کی آیتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ان آیات پر مشتمل ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے۔ مبعوث کا مطلب ہوتا ہے نبوت یا رسالت کے لیے مقرر کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تین امور کی طرف راجع ہے۔ تین امور کون سے؟ تین کام کون سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نمبر 2 آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا طریقہ کار اور آپ کی رہنمائی، اور نمبر 3 قرآن و سنت کی معرفت۔ پہلا اور دوسرا نقطہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد انا ارسلناک میں داخل ہے، اور تیسرا نقطہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد بالحق میں داخل ہے۔ نقطہ اول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور رسالت کی توضیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کو جب رسالت کے لیے مقرر فرمایا، نبوت و رسالت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا، خاتم النبیین والمرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نہ کوئی نبی دنیا میں آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، نقطہ اول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کی توضیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل زمین کی جو حالت تھی وہ معلوم ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانوں کا فرق ہے وہ تقریباً 5 صدیوں کا فرق ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس زمین کے رہنے والے بتوں، آگ اور سلیب کی عبادت میں مبتلا تھے، بتوں بت پرستی میں۔ اسی طرح سے مجوسی جو تھے ایرانین، وہ آگ کی عبادت کرتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ سلیب کی عبادت میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے جو دین آیا انہوں نے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ کفر کی تاریکیوں میں ڈوب گئے تھے اور کفر کی تاریکی ان پر چھا گئی تھی۔ البتہ اہل کتاب کی کچھ باقیات تھی
جو دین اسلام پر قائم رہی، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تھوڑا سا پہلے ناپید ہو گئی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اور نہ اس کو بے حساب و کتاب آزاد چھوڑا ہے، کیونکہ وہ حکیم و دانا، باخبر، صاحب قدرت اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پس اس کی حکمت اور اپنے بندوں پر اس کی بے پایہ رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ ان کی طرف ایک نہایت عظمت والا رسول مبعوث کریں، جو انہیں ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا حکم دے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک عقل مند شخص محض آپ کی رسالت ہی کی بنا پر آپ کی صداقت کو پہچان لیتا ہے، اور یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رہا دوسرا نقطہ، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچان لیا اور اسے آپ کی بعثت سے قبل آپ کی سیرت، آپ کی طریق زندگی اور آپ کی کامل ترین خصلتوں پر آپ کی نشوونما کی معرفت حاصل ہو گئی، پھر بعثت کے بعد آپ کے مکارم عظیم اور روشن اخلاق بڑھتے چلے گئے۔ پس جنہیں ان اخلاق کی معرفت حاصل ہو گئی اور انہوں نے آپ کے احوال کو اچھی طرح جانچ لیا، تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایسے اخلاق صرف انبیاء کاملین ہی کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اوصاف کو اصحاب اوصاف اور ان کے صدق کہتے ہیں سچائی، راستی، وہ قذب کہتے ہیں جھوٹ، دروغ گوئی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اوصاف کو اصحاب اوصاف اور ان کے صدق و قذب کی معرفت کے لیے سب سے بڑی دلیل قرار دیا ہے۔ رہا تیسرا نقطہ، تو یہ اس عظیم شریعت اور قرآن کریم کی معرفت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو سچی خبروں، اچھے احکام، ہر برائی سے ممانعت اور روشن معجزات پر مشتمل ہیں۔ پس تمام نشانیاں ان تین باتوں میں آ جاتی ہیں۔ بشیرن یعنی آپ اس شخص کو دنیاوی اور اخروی سعادت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، جس نے آپ کی اطاعت کی، وہ نذیر ہوں، اور اس شخص کو دنیاوی اور اخروی بدبختی اور ہلاکت سے ڈرانے والے ہیں جس نے آپ کی نافرمانی کی۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ یعنی آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام ہے صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا۔ اب ہر بندے کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنا خود کا احتساب کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔